اللہ تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے واسطے پیدا فرمایا، لیکن دنیا کی چیز سے، دنیا کی اشیاء سے نفع اٹھانے سے بھی منع نہیں فرمایا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ حلال چیز ہے، اور بغیر کھائے پیے، بغیر کمائے، بغیر مال حاصل کی عبادت کہاں ہو سکتی ہے؟ آدمی مال کمائے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا، پیسہ آئے گا، پیٹ بھرے گا، عبادت کرے گا۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، عبادت کے بعد وابتغوا من فضل اللہ، جب تم عبادت کر چکو تو اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق کی تلاش میں نکل جاؤ۔ بال بچوں کی پرورش بھی عبادت ہے، حلال رزق حاصل کرنا یہ خود ایک عبادت ہے۔ تو ہم کئی طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، ایک تو بدنی عبادت ہے، ایک مالی عبادت۔ بدنی عبادت یہ ہے کہ آدمی وضو کر کے آئے نماز پڑھے، آدمی وضو کر کے آئے قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس طرح کی بہت ساری عبادات ہیں۔ مالی عبادت یہ ہے کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، آپ زکوٰۃ نکالیے۔ کوئی غریب، یتیم، بیوہ، بے کس آ گیا آپ کے دروازے پر مانگنے کے لیے، اس کے ہاتھ کو خالی واپس نہ کیجیے۔ یہ عبادات کے بہت سارے طریقے ہیں، بعدد انفاس الخلائق، جتنے انسان دنیا میں ہیں اتنے طریقے اللہ تک پہنچنے کے ہیں۔ آج ہمارے پاس مال ہوتا ہے، مال کی محبت کر کر کے ہم مال کو اپنے پاس جمع رکھتے ہیں، کہیں خرچ کر دے کم نہ ہو جائے، خرچ کر دے کم نہ ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے مال کو خرچ کرو، تم اپنے مال کا مجھے قرض دو۔ مال کے قرض کا کیا مطلب ہے؟ جس طریقے سے آپ کسی سے مال کا قرض لیتے ہیں یا دیتے ہیں، اس کو قرض کہتے ہیں کہ اس کا واپس کرنا، واپس دینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ نے قرض حسن سے تعبیر کیا، قرض کہا کہ مجھے قرض دو، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے اس مال کو ضرور واپس کرے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے قرض دو، اور ایسی جگہ تم قرض دو گے کہ وہاں سے خیانت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اس مال میں آگ لگنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ آپ نے کسی بینک میں مال جمع کیا، بینک والے بند کر کے بھاگ گئے، کہہ دیا کہ خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، گھاٹا ہو گیا، فلاپ ہو گیا، پیسہ نہیں دے پائیں گے۔ اور اگر وہ بھاگ بھی جائیں گے تو کہاں آپ جائیں گے قرض مانگنے؟ کوئی مضبوط قسم کا ہوگا تو مان سکتا ہے، اور کوئی بیچارہ کمزور ہوگا تو کہاں جائے گا ڈھونڈنے آپ کو؟ اور ڈھونڈ بھی لے گا تو کیا، اگر آپ نہیں دینا چاہیں گے، بہت کریں گے، اس کو مار دیں گے، مال تھوڑا نہ ملے گا۔ لیکن اللہ کے یہاں جب آپ قرض دیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایسی جگہ قرض دیتے ہو یہاں سے کسی نقصان کا، کسی خیانت کا اندیشہ نہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی، وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ جماعت والے کہتے ہیں اللہ کا راستہ ہمارا اور کوئی راستہ نہیں۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو یہ جہالت ہے۔ جماعت والوں میں بھی بہت سے علماء ہوتے ہیں، اسی لیے 6 نمبر کی ان کو تاکید کی گئی کہ اس سے آگے مت بڑھیے، کیونکہ اس میں ان پڑھ لوگ، شرابی، کبابی، جاہل جو نہیں ہوتے وہی لوگ جاتے ہیں، تو ان کو سکھا کر کے بھیجا جاتا ہے اتنے میں ہی بات کرنا۔ تو کچھ باتیں اگر وہ کہہ جاتے تو ان کی جہالت پر مبنی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جماعت والے جاہل ہوا کرتے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے سمجھتے ہیں کہ اللہ کا راستہ صرف یہی نہیں۔
کوئی غریب آپ کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے، مستحق ہے، آپ کے دروازے پر ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ کہیں مسجد بن رہی ہو، آپ اس میں 5 روپیہ 50 روپیہ 5000 5 لاکھ جو بھی دیں گے اللہ کا راستہ ہے۔ کہیں مدرسہ بن رہا ہو، آپ اس میں 2 روپیہ 5 روپیہ دے دیجئے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے، فی سبیل اللہ یہی ہے۔ آج اگر کہیں کرکٹ ہوتا ہے اور ہم کو بلایا جائے کہ آپ کو اوپننگ کرنی ہے، فیتا کاٹنا ہے، تو 5 کیا 50,000 لے کے جائے گے؟ وہاں تو نام ہوگا نا، مائک میں اعلان ہوگا فلاں صاحب نے اوپننگ کیا، اتنے پیسے دیے۔ اور جہاں سرن دینے کا حکم آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، وہاں تو بڑی مشکل سے جیسے لگتا ہے 5 روپیہ کئی کلو ٹن کا ہو گیا، کئی ٹن کا وہ 5 روپیہ ہو جاتا ہے، نکلتا ہی نہیں، جیب سے ڈھونڈتے رہو۔ اتنی سی بڑی جیب ہوتی جیسے لگتا ہے کئی کلومیٹر کی دوری اس میں آ گئی ہے۔ میرے بھائی ایسا کیوں ہے؟ ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہوا کہ خرچ کرنے کی آیت نازل ہوئی۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ قرض مانگتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جی اللہ قرض مانگتا ہے، وہی ایسا قرض جو آپ کو واپس کرے گا اور بڑھا کر کے دے گا، ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ہے اللہ میری امت کے ثواب کو اور بڑھا دے، تو اللہ نے اضعاف و مضاعفہ کر دیا۔ جیسا آپ کا اخلاص ہوگا، بغیر گنتی کے، بغیر شمار کے، بغیر گنے ہوئے اللہ بے حساب دے گا۔ آپ 1 روپیہ ایک اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اللہ کی محبت میں آپ 1 روپیہ خرچ کیجئے، اللہ اس کا کئی لاکھ کئی کروڑ گنا دے سکتا ہے، اسے 1 روپیہ کا بدلہ، لیکن اخلاص ہونا چاہیے۔ تو صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھا کے میں آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں، میرا ایک باغ ہے وہ میں اللہ کو قرضہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ باغ 1-2 درخت کا نہیں تھا، 600 کھجوروں کے درخت اس میں موجود تھے۔ کتنے؟ 600 کھجوروں کے درخت موجود تھے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ کھجور کا جو درخت لگاتا ہے اس کی اولاد کھاتی، تو کتنی مشقت سے محنت سے وہ درخت لگایا گیا ہوگا، وہ بڑا سا باغ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، دے دیا۔ اللہ کے رسول نے اس کو غربا میں تقسیم فرما دیا۔ اس صحابی کی اولاد بال بچے بھی اس باغ میں رہائش پذیر تھے، اس باغ میں رہا کرتے تھے، باغ کو صدقہ کر کے وہ صحابی اللہ کے رسول کی مجلس سے نکلتے ہیں اور اس باغ میں جا کر کے اپنی آل اولاد سے، اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں نے اس باغ کو اللہ کو دے دیا، میں نے یہ باغ اللہ کو دے دیا، اب یہاں سے نکل چلو۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ وہ کوئی الگ سی مخلوق تھی، ہم ہی جیسے ایک انسان تھے، بس اللہ کے برگزیدہ صالح نیک بندے، اسی زمین پر وہ بھی عبادت کر کے گئے ہیں، اسی زمین پر وہ بھی عمل کر کے گئے ہیں، اور عملی جامہ پہنا کر کے اللہ کی رسول کی بات کو جب وہ پکڑتے تھے تو مضبوطی سے پکڑتے تھے، پوری زندگی اس پر عمل کرتے تھے۔ ہمارے جیسے نہیں تھے، ایک وقت کی نماز پڑھی اور 1 ہفتہ سو گئے، جمعہ کی نماز پڑھی عید تک سوتے رہے، عید کی نماز پڑھی پورے سال سوتے رہے، نہیں 1-2 نماز پڑھ کر کے 2-3 نمازوں میں سو گئے، نہیں نماز شروع کی، پوری زندگی میں نماز کبھی قضا نہیں۔ تو مال خرچ کرنے کا اپنا مزاج بنانا چاہیے۔ ہمارے اس علاقے میں ایسا لگتا ہے کوئی مستحق ہی نہیں ہے، نہ ہماری نگاہ وہاں تک پہنچی ہی نہیں مستحقین تک۔ ہمارے اس علاقے میں بہت سے گاؤں ایسے ہیں، بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر مسجدیں نہیں، مدرسے نہیں، پڑھانے کے لیے کوئی ایک عالم نہیں ملتا، ایک حافظ نہیں ملتا، اگر مل بھی جائے تو لوگ پیسہ دینے کے لیے مرتے ہیں۔ ایک امام کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ اپنے اس علاقے میں بتا دو، 5,000 کے اوپر کسی کی ہو، کسی کی ہو، 5,000 میں کیا چلتا ہے بھائی؟ ایک نوجوان 5,000 کا تو پیٹرول جلا دیتا ہے مہینے، لیکن بس اللہ کا فضل نہیں ہوتا کہ اس کے گھر کا پورا خرچ چل جاتا ہے 5,000 میں۔ اگر 50 گھر ہو اور 200 روپیہ
ایک گھر سے نکلے مہینے میں، پھر بھی امام کی تنخواہ کتنی ہو سکتی ہے؟ 10,000 کو۔ کیا کوئی 200 نہیں دے سکتا بھائی؟ اپنے بچوں کی فیس، ان کے خوشنما کپڑے، ان کے خوشنما جوتے ہم تو ہزاروں میں خریدتے ہیں، لیکن ایک امام جو آپ کے آگے کھڑے ہو کر کی آپ کی امامت کرتا ہے، آپ کی نمازوں کو درست پڑھاتا ہے، ہم اس کے لیے 2-4 پیسے خرچ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ وہاں سے دین کا چراغ روشن ہوگا۔ یہ اس مدرسے کے بانی بھی ہیں اور اس کے سفیر بھی ہیں، میرے والد صاحب اس مدرسے کے سرپرست ہیں، اور کچھ ذمہ داریاں میری بھی ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ 2 روپیہ 5 روپیہ 50 روپیہ جو بھی ہو، آپ وہاں پر ایک پودا لگائیے، انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کو پودا ہرا بھرا ملے گا۔ اپنے آباء و اجداد کے نام، اپنی ماؤں کے نام صدقات و خیرات کیجئے۔ یہ صدقہ جو آپ آج 1 روپیہ دیں گے، کل قیامت کے دن انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا ملے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے رسول نے طلب کیا کہ بھائی مال جمع کرو، مال کی آج ضرورت ہے، تو عثمان نے بہت سارا مال جمع کیا، علی نے بہت سارا مال جمع کیا، حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے کر کے چلے آئے۔ کہا کہ زندگی میں تو عمر ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکے، آج ابو بکر سے آگے بڑھ جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال اٹھا لائے۔ ان کے باپ ابو قحافہ نبی نہ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جھولے میں گٹیاں بھر کر کے، پتھر چھوٹے چھوٹے بھر کر کے اس جھولے میں رکھ دیے۔ یہ نابینا باپ ہے، اگر پوچھے گا مال نہیں ہے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ اپنی بیٹی سے کہا اگر ابا مال پوچھیں گے تو یہ جھولی تھما دینا، وہ نابینا ہے، ہاتھ سے ٹٹول کر کے سمجھ جائے گا مال موجود ہے۔ ابو بکر اپنے گھر کا سارا مال اپنے گھر سے نکال کر کے رسول اللہ کے قدموں میں لا کر کے گرا دیتے۔ اپنے گھر کی دیوار، وہ دیوار کیا ہوتی تھی؟ زمرد و یاقوت کی ہوتی، معمولی سا گھر ہوتا تھا، زبردست طوفان چل جائے تو اڑ جائے۔ ابو بکر نے اپنی گھر کی دیواروں پر ہاتھ پھیرا کہ اگر ایک سوئی بھی مل جائے میرے گھر میں تو اللہ کے راستے میں اسے بھی خرچ کر دوں۔ ہمارا جذبہ ہے بھائی، ایسا ہمارا جذبہ ہے۔ آج ہماری ایمان کی جو حرارت تھی وہ سرد پڑ چکی ہے، ہمارے ایمان کی جو طاقت تھی وہ کمزور ہو چکی ہے، ایمان کا جو نور تھا وہ مدھم پڑ گیا۔ ہمیں اپنی ایمان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ ابو بکر نے اپنے گھر کا سارا مال دے دیا، ابو بکر ذلیل ہو گئے؟ ابو بکر جنت میں نہیں جائیں گے؟ ابو بکر کا صحابی سے رتبہ کم ہو گیا؟ ابو بکر ایسے انسان ہے رسول اللہ کی امت میں جن کا نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ کسی کے پاس 50 پیسہ ہو 50 پیسہ خرچ کرے، کسی کے پاس 5,000 ہے 5,000 دے۔